بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان إلی یوم الدین وبعد۔ آج ہم نے سورۃ الانبیاء اور سورہ الحج کی مکمل تلاوت سنی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں ایمان اور ایک مسلمان کے یقین کی حفاظت کا ایک ایسا نظام ذکر کیا کہ جو جب تک انسان اس پر عمل پیرا رہتا ہے انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے، اور جتنا کوئی انسان اس نظام سے اور ان تعلیمات سے دور رہتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے ایمان میں، توکل میں، عبادات میں، تعلقات میں، معاملات میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک پورا سسٹم ہے اور یہ وہ سسٹم ہے، یہ قرآن کریم کی اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم اس حصے کو سب سے زیادہ یاد کریں، سب سے زیادہ اس کا تذکرہ کریں، سب سے زیادہ اس کو ڈسکس کریں، اور جتنی اس پر تاکید کی گئی ہے کہ زیادہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تو ہم لوگ اتنے ہی زیادہ اس میں غافل ہو جاتے ہیں۔ جب غافل ہوتے ہیں تو پھر ہم دور نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے دین سے اور اس طرح کی چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ ہادانی خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں، ان لوگوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ان دو گروہوں سے مراد ایک تو ایمان والوں کا گروہ ہے، اور اس کے برعکس جو کفار ہیں ان کا کفر کسی بھی طرح کا ہو، شرک پر مبنی ہو، ان کا کفر بدعات ایسی جو ان کو اللہ کی راہ سے نکال دینے والی ہیں ان پر مبنی ہو، وہ بت پرست ہوں یا وہ انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ملانے والے ہوں ان کی صفات میں۔ اب وہ لوگ جو ایمان پر باقی رہے، ثابت قدم رہے، ان لوگوں نے تو بہت کچھ کمایا، دنیا میں بھی عزت، شرف، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت سارے انعامات ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا کفر کیا، تعلیمات کو نہیں مانا، تو ان لوگوں کا انجام پھر برا ہوا۔ لیکن یہ دونوں گروہوں پر اثر انداز ہونے والی بہت بڑی ایک چیز جس کی وجہ سے ایمان والے ایمان میں مسلسل آگے بڑھتے رہے اور جس کی وجہ سے کفر والے کفر میں مسلسل آگے بڑھتے رہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ آن اینڈ آف کا بٹن ایک ہی ہوتا ہے، نیچے آن اوپر آف، یا اس کے الٹ کچھ ممالک میں ہوتا ہے۔ میں جس نظام کی بات کر رہا ہوں، جس سسٹم کی بات کر رہا ہوں، جن تعلیمات کے سیٹ اور رولز کی بات کر رہا ہوں، وہ ہے انسان کا اس بات کا یقین رکھنا کہ مجھے اس دنیا سے جلد جانا ہے اور میرا ایک آخرت کا سفر ہے، اور اس آخرت کے سفر میں میرا محاسبہ ہوگا۔ یہ اسلام کے ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا گیا۔ آمنت باللہ والیوم الآخر، یہ بار بار چیز دہرائی گئی۔ اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر، احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں جب کسی چیز کا حکم دینا چاہا تو اس کو حکم کی تاکید، اس کی پختگی دل میں بٹھانے کے لیے، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت اور امپورٹنس کو شو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ اپنایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ اور یہ کرے اور وہ یہ اور یہ نہ کرے۔ اللہ، آخرت کے دن پر ایمان، اللہ، آخرت کے دن پر ایمان۔ حالانکہ ارکان ایمان تو 6 ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا تھا جو بندہ اللہ پر اور انبیاء پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کرے اور یہ نہ کرے۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جو شخص کتابوں پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کرے اور یہ نہ کرے۔ لیکن یہی کیوں کہا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے؟ اس لیے کہ جس کا آخرت پر ایمان جتنا پختہ ہوگا اس کا اللہ پر ایمان بھی اتنا ہی پختہ ہوگا، اور اس کا باقی تمام ارکان ایمان پر ایمان اتنا ہی پختہ ہوگا۔ اور اصل ایمان تو اللہ پر ایمان ہے، باقی ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو ایسا بنایا کہ ایک پر ایمان لائیں گے تو باقی تمام پر ایمان آپ کو لانا ہی ہوگا۔ لیکن آخرت کی کچھ بات اور ہے، جتنی پختگی اس میں ہے اتنی پختگی تمام چیزوں میں۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں اس کو بار بار بیان کیا۔ آج کی صورتوں میں، دونوں صورتوں میں ہم چند ایک آیات پڑھیں گے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس کس انداز سے ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے اور کس آسپیکٹ اور پیرائے میں ہمیں نصیحت کی ہے کہ بندو سنبھل جاؤ اور چھٹک جاؤ۔ آئیے چند ایک آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلی آیت آغاز یہاں سے کیا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے اللہ ہی سے، دین سے، اپنے انجام سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔
یعنی غفلت میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیے آج ہم نے کون سی تراویح پڑھی ہے؟ یہ 17ویں ہے، 17ویں تراویح پڑھی ہے، باقی 12 یا 13 تراویح باقی۔ کتنی تیزی سے یہ چیزیں گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ گنے ہوئے دن ہیں۔ یہ رمضان کے دن جب گنے ہوئے ہیں تو ہمیں اب فکر، جس بندے نے مقابلہ کرنا تھا، جس بندے نے خیر حاصل کرنی تھی، اس کو تو فکر پڑ گئی کہ دن تھوڑے ہیں اور کچھ کیا نہیں جا سکا۔ جس نے گناہوں سے بچنا تھا اسے بھی فکر پڑ گئی، جس نے نیکیوں میں آگے بڑھنا تھا اسے بھی فکر ہے۔ کیوں؟ دن گنے ہوئے ہیں، زیادہ گزر چکے ہیں، تھوڑے باقی ہیں۔ آپ یقین کر لیجئے ہماری زندگی کے دن بھی گنے ہوئے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ رمضان کے دنوں کا ہمیں بتا دیا گیا، زندگی کے دنوں کا بتایا نہیں ہے۔ ہم جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، مرد و خواتین، ہمیں نہیں معلوم کہ جو زندگی کے دن گزار چکے ہیں وہ زیادہ تھے یا جو باقی ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن گنے ہوئے ہیں۔ رمضان کے 30 یا 29 دن ہوتے ہیں، تیزی سے گزر جاتے ہیں، اتنے گزر گئے، اتنے باقی اور پھر گزر گئے۔ ہماری زندگی کے دن مثال کے طور پر 30 نہیں، 3000 ہوں، 3 لاکھ ہو جائیں، چلیں 3 لاکھ دن، بہت عمر نوح ہیں، 3 لاکھ دن ہو جائیں، لیکن ایک ایک گزرنے والا دن ہماری زندگی کو کم کرتا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ایک ایک گزرنے والا روزہ رمضان کو کم کرتا جا رہا ہے۔ اور ہم کس چیز کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اپنے حساب کی طرف۔ جیسے ہی اللہ کے پاس پیشی ہوگی، قبر میں اتارا جائے گا تو حساب شروع، پہلا پرچہ آ جائے گا، من ربک ما دینک من نبیک، اللہ، پہلا پرچہ، حساب شروع۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور یہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں۔ حساب قریب ہی ہے، اگر کسی بندے کی زندگی مثال کے طور پر 20 سال گزر چکی ہے لیکن ابھی 100 سال باقی ہے، تو اسے بھی یقین کر لینا چاہیے کہ حساب قریب ہے۔ 100 سال بھی گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں، ان سے پہلے کے انبیاء سب گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں صورتوں میں کئی انبیاء کا ذکر کیا، جناب جد الانبیاء ابو الموحدین ابراہیم علیہ السلام کا، ابو البشر نوح علیہ السلام کا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا، جناب سلیمان علیہ السلام کا، ان کے والد محترم داؤد علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا۔ کہاں ہیں سب؟ گزر گئے۔ اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جن لوگوں نے دنیا میں بڑی سرکشی کی، بہت وبال آیا ان کی وجہ سے، لیکن کہاں ہیں؟ گزر گئے۔ تو اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا، لوگ غفلت میں ہیں۔ بس تھوڑا سا دیکھنا یہ کہ کہیں یہ آیت ہمارے بارے میں تو نہیں ہے، ہم اپنی حساب کے بارے میں غفلت میں ہیں یا نہیں، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے یا نہیں۔ قرآن کی آیات محض سننا مقصود نہیں ہے، اصل تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ یہ پہلی آیت ہے۔ آیت نمبر 11 میں دیکھیے، بلکہ اسی سورہ کی آیت نمبر 10 ایک ایسی ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک ایسی کتاب تم پر ہم نے نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا تذکرہ ہے۔ بھائی ہم میں سے ہر ایک شخص کا تذکرہ ہے اس میں۔ اس کی آیات کو اگر ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ میرے بارے میں بہت ساری آیات خالص میرے بارے میں ہیں۔ آیت نمبر 11 سنیے، وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظلم کرنے والی تھی۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے کتنی اور نسلیں دنیا میں آباد کی۔ یہ جو ظالم لوگ تھے، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب ان لوگوں نے عذاب کو محسوس کیا، وہ اللہ کا جو عذاب آیا یا کوئی آفت آئی یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی آزمائش آئی، یا پھر جب ان لوگوں نے موت کو محسوس کیا کہ بس اب ہم مرنے والے ہیں، مرنے کے بعد حساب ہے، پھر منت، سماجت، ترلے، پھر التجائیں، پھر گڑگڑانا، پھر یا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نہیں، وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، وہ جو تمہیں بڑی خوشحالی دی گئی تھی نا، بڑا مال و دولت تمہیں دیا گیا تھا، اب وہ مال و دولت جب ان کے کام نہیں آئے گا تو پھر وہ حیران ہوں گے کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا، یعنی کچھ بھی کام نہیں آ رہا، اتنی سلطنت، اتنا مال، اتنے خزانے، اتنا سٹیٹس، اتنی واقفیت، کچھ بھی نہیں کام آ رہا۔ ہلک عنی سلطانیہ ما اغنا عنی مالیہ، مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ بندہ جب موت کا قریب ہوتا ہے تب بھی اور قیامت کے دن بھی یہی کہے گا، ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں دیا، ذرہ برابر بھی۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری ساری بادشاہ مجھ سے ختم، بس میں تو بادشاہ تھا، بہت بڑا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ان سے کہیں گے کرو، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، جب ان کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ اب واپسی بھی نہیں ہو سکتی، آگے بھی معاملہ بڑا سخت ہے، عذاب ہے، حساب ہے،
تو کہیں گے ہائے مر گئے، ہماری ہلاکت، ہم ظالم تھے، ہائے ہم ظالم تھے، ہائے ظلم کر بیٹھے۔ یہ ہر بندہ، ہر ظالم جس نے دنیا میں توبہ نہیں کی ہوگی وہاں پر یہ ضرور کہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ یہ جب ان پر عذاب آیا نا، جب ان پر عذاب یا موت کا وقت آیا تو وہ یہی پکارتے رہے، یا ویلتنا انا کنا، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری ہلاکت، ہم تو ظالم تھے، ہائے ظلم کر بیٹھے، ہائے مر گئے، ظلم پر تھے ہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہی پکارتے رہیں گے، یہی پکارتے رہیں گے، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ جعلناہم حصیدا خامدین، ہم نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے اور بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے۔ بجھی ہوئی آگ کا کیا مطلب ہے؟ راکھ۔ کٹی ہوئی کھیتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھوسا۔ وہ لوگ جن میں شان و شوکت، جوانی، خوبصورتی، ٹیلنٹ، سکلز، ساری چیزیں تھیں، تب ان کو یاد آیا کہ ہم تو ظالم تھے، تو اسی طرح ہم نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا ہمیں یاد دلایا۔ آگے چلیے آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ فرماتے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مخاطب کر کے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بھی بشر کو خلد عطا نہیں کیا تھا، اسے ہم نے یہ سہولت نہیں دی تھی، کوئی جتنا بھی اللہ کے قریب تھا اسے یہ نہیں سہولت ملی تھی کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے پیغمبر کیا آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ لوگ جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، دشمنی کر رہے ہیں، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کتنا لاجیکل سا سوال ہے، کتنا منطقی سوال ہے، سیدھا سیدھا جواب ہے۔ اور ہر اس ظالم کے لیے یہ ہے جو جس بندے کو اپنی آخرت بھولی ہوئی ہے کہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے یا جو جس پر تم ظلم کر رہے ہو، لوگ ناحق لوگوں کو قتل تک کر دیتے ہیں، کر لو بھائی قتل، جس کو تم نے قتل کیا وہ دنیا سے چلا گیا، کیا قاتل ہمیشہ رہیں گے؟ پھر اگلی آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کو تو چکھنا ہی چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ بھی۔ ہماری آزمائش دونوں طرح ہے، شر میں بھی ہے، خیر میں بھی ہے۔ شر میں آزمائش یہ ہے کہ ہم کتنا دور رہتے ہیں شر سے، اور خیر کی آزمائش یہ ہے کہ ہم خیر کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں، کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، کتنا اس کو حاصل کرتے ہیں، اس کی کتنی قدر کرتے ہیں، دونوں میں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فقر و فاقہ یہ آزمائش ہے، نہیں، اللہ کی قسم، تونگری، مال اور دولت فقر و فاقہ سے بڑی آزمائش ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیماری آزمائش ہے، واللہ صحت اس سے بڑی آزمائش ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال و اسباب کی کمی یہ آزمائش ہے، نہیں، مال و اسباب کی زیادتی زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم لوگوں کو آزمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ کی آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وہ حق والا سچا وعدہ قریب آ گیا، وہی قیامت، موت۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہ وقت ہے کہ جب کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جب وہ دیکھیں گے نا فرشتوں کو اترتا ہوا، مومن تو خوش ہو جائے گا، اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں کر دیں۔ جب مومن اپنی موت کے وقت وہ منور چہروں والے، معطر بدن والے، ان کے ہاتھوں میں جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو جب مومن دیکھے گا تو وہ تو باغ باغ ہو جائے گا۔ لیکن جب اس کے برعکس دوسرا شخص دیکھے گا تو اس کا کیا بنے گا؟ شاخصۃ ابصار الذین کفروا، وہ سیاہ اور بھیانک چہروں والے فرشتے، ان کے ہاتھوں میں وہ جہنم کا وہ ٹاٹ نمال وہ کفن ہوگا، اور بہت ہی بری طرح سے روح کا نکالیں گے، تو تب ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں ایسی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ان کو تو یقین نہیں تھا نا، لیکن اب جب حقیقت دیکھیں گے تو آنکھیں بند ہی نہیں ہوں گی، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پلکیں نہیں جھپکنا ہوں گی ان سے۔ کیوں؟ حقیقت ان کے سامنے ہے جس کا یہ انکار کرتے رہے۔ پھر کیا کہیں گے؟ یا ویلنا قد کننا فی غفلہ، ہائے مر گئے، ہماری بربادی، ہم غفلت میں تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو ظالم تھے۔ دیکھیں یہ دو لوگوں کا اللہ نے واقعہ بیان کیا، جن لوگوں پر عذاب آیا سابقہ امتوں میں، انہوں نے بھی سیم بات کہی، یا ویلنا انا کننا ظالمین۔ اب یہ جو لوگ موت کے قریب جائیں گے یہ بھی سیم کہیں گے، یا ویلنا قد کننا فی غفلہ، ہم تو غفلت میں تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ غفلت میں نہیں، ظلم کر رہے تھے۔ یہ غفلت کا یہاں پہ بھی ذکر ہوا نا، پہلی آیت میں کیا تھا؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت، جس بندے نے اب یہ سن کر غفلت سے آنکھیں نہیں کھولی، اسے اپنی موت کے وقت یہی سننا پڑے گا، سننا نہیں پڑے گا، وہ کہے گا قد کننا فی غفلہ،
اب دیکھیں اس موقع پر جب اللہ اسے کہیں گے کہ بندے تجھے دنیا میں سنایا جاتا رہا تھا کہ تمہاری موت کا وقت، تمہارے حساب کا وقت قریب ہے اور تم غفلت میں ہو، تب تم نے نہیں مانا، اب اقرار کر رہے ہو قد کننا فی غفلہ، ہم تو غفلت میں تھے، یا رب ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا، اے اللہ ہمیں اپنی غفلت سے نجات دے دے۔ اور اس کے بعد آیت 104 میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ایک اور انداز سے بیان کیا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے لکھنے والا شخص اپنے وہ رجسٹر اور پیپر لپیٹ دیتا ہے، لکھنے کے بعد لپیٹ دیتا ہے، آسمانوں کو ہم یوں لپیٹ دیں گے، کما بدانا اول خلق نعید، انسانوں کی جس طرح سے آغاز ہم نے ان کا کیا تھا اسی طرح سے دوبارہ ان کو لوٹا کے ان کو زندہ کریں گے، انکم کنا فاعلین، یہ ہم کر کے رہیں گے، کرنے والے ہیں، یعنی انسان جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے وہ ختنے کے بغیر ہوں گے، وہ لباس کے بغیر ہوں گے، وہ جوتے کے بغیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے قیامت کا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا روب دیکھیں کہ ایسے آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، یہ کون سے آسمان ہیں جن تک دنیا قیامت تک نہیں پہنچ سکے گی، ان کی وسعتوں تک، کائنات کی وسعتیں کتنی ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو سورہ ہے، دونوں سورہ یہ جوڑا ہے دونوں صورتوں کا، مضامین تقریباً ایک جیسے ہیں۔ اگلی سورہ کا اب دیکھیے آغاز کہاں سے ہے، آیت نمبر 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقین کر لو کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کا زلزلہ ہم ماپتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار ریکٹر سکیل پہ اتنا بڑا زلزلہ تھا، اور ہم نے تو دیکھے نا، آپ سب نے تقریباً جو جن کی عمریں 30-35 سال ہیں کم از کم، یا اس سے کم والے بھی، انہوں نے بھی دیکھا نا 2005 کا زلزلہ یاد ہے ہمیں، اللہ اکبر کس قدر بھیانک زلزلہ تھا۔ اور ابھی جو ترکی میں زلزلہ آیا کوئی 1-1.5 سال پہلے، اگر کسی نے اس کی ویڈیو دیکھی ہو، اللہ اکبر، اس طرح سے پوری زمین ہل رہی ہے جیسے کسی نے پکڑ کے زور زور سے ہلا رہا ہو، آپ دیکھیں ذرا اس کو، اللہ اکبر۔ لیکن یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہوگا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، ہم انسان نہیں۔ ہم کسی چیز کو کھڑے ہو کہیں بہت بڑی ہے، اور ایک چیز کو اللہ کہیں بہت بڑی ہے۔ اور اس دن پھر کیا ہوگا، یوم ترونها تذهل كل مرضعات عما ارضعت، ہر ماں اپنے دودھ پلاتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اللہ ماں دودھ پلاتے بچے سے غافل نہیں ہوتی، غافل ہو جائے گی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس کو کہے گی بس دور کرو، اس کو دور کرو۔ اور وَتَدْعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وہ جو پریگننٹ خواتین ہوں گی اپنا حمل گرا دیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے جیسے مدہوش ہیں، نہیں پتا کہاں پاؤں پڑ رہا ہے، کہاں اٹھانا ہے، گرتے پڑ رہے ہوں گے، ایسے جیسے نشئی ہوتے ہیں، جیسے مدہوش ہوتے ہیں، نشے میں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری آیت نمبر 5 میں انسان کی تخلیق کے مراحل سارے بیان کیے، کیسے کیسے اس کو انسان کو پیدا کیا، پہلی تخلیق مٹی سے تھی، اس کے بعد پھر نطفہ، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد ایک بوٹی کی طرح، لوتھڑے کی طرح کا شخص، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں کاریگری اپنی کی، شکل و صورت بنائی، اور اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا ماں کے پیٹ میں اس کو ٹھہرایا، پھر اس کے بعد ایک نئی تخلیق میں اس کو پیدا کر کے اس دنیا میں لے آیا۔ لیکن کیا بس ختم؟ نہیں، وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ، پھر اس کے بعد کچھ تو اسی وقت فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ کو عمر ملتی ہے، لمبی عمر ملتی ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو بھی یاد کرو، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، آیت نمبر 45 اور 46 میں کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو کہ ظلم کرنے والی تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، ان کو ہم نے کیسے کر دیا، ان کے گھروں پر الٹا کر دیا، جیسے قوم لوط، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھایا، پتھروں کی بارش کی اور ان کو الٹا کر دے مارا۔ کتنے کنویں ہیں اجڑے ہوئے، کتنے محلات ہیں بالکل فارغ، محلات جن میں ایک شان و شوکت تھی، نوکر چاکر، بادشاہوں کے شاہانہ اقدامات، لیکن آج کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس یقین تک پہنچ گیا تو اس کا ایمان بہت بلند لیول پہ آ جائے گا کہ وہ ان قلعوں کو آج جن کو وہ سیرگاہیں بنا دیا گیا، آج جو کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، دیکھیں تو ذرا سوچیں تو کیسی رونق تھی ان میں۔ آدمی جب ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو پھر اس کو وہ آنکھیں نصیب ہوتی ہیں، وہ دل نصیب ہوتا ہے جو بندے کو ہدایت پر قائم رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 46 میں، افلم یسیروا فی الارض، لوگ زمین میں کیوں نہیں چلے پھرے، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، لوگوں نے یہ ساری باتوں پر غور کیوں نہیں کیا، جو لوگ دنیا سے جا چکے، جو بڑے بڑے بادشاہ، سلطنت، ان کے محلات کھنڈرات بن چکے ہیں، وہ لوگ جو بہت جاہ و جلال والے تھے قبروں میں چلے گئے، قبریں بھی ادھیڑ دی گئیں، قبریں بھی ختم کر دی گئیں، نہ جانے ایسے کتنے متکبرین کی قبروں پر آج واش روم بنے ہوئے ہیں، کسے معلوم، کسے معلوم۔ افلم یسیروا فی الارض،
زمین میں چلنے پھرنے کا بہت سارے لوگ ہیں، ان کو ٹورزم کا بڑا شوق ہوتا ہے. ٹورزم واللہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے ایمان کو اتنا بوسٹ کر دے گی، اتنا بوسٹ کر دے گی کہ آپ کبھی کبھی 100,000 کتابیں پڑھ کے بھی وہ نہیں سیکھو گے جو آپ ایک سفر میں سیکھ سکتے ہو. لیکن کیسے؟ اس آیت کے مطابق افلم یسیروا فی الارض، وہ زمین میں کیوں نہیں چلے پھرے، فتکون لهم قلوب یعقلون بها، کہ ان کو وہ دل نصیب ہوتے جو سمجھ اور شعور رکھتے، آذان یسمعون بها، ایسے کان نصیب ہوتے کہ وہ اللہ کی باتیں اور ہدایت کی باتیں سنتے. اور اس کے بعد کہا فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں. جو بندہ اپنی سیارت سیاحت تو کر رہا ہے اور اس میں وہ بندہ ہر چیز سے محظوظ بھی ہو رہا ہے، لیکن اندھے دل کے ساتھ، اندھی آنکھوں کے ساتھ اور نہ سننے والے کانوں کے ساتھ صرف اپنی خواہشات کے مطابق سیر کر رہا ہے. گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، نیکی کیا ہے، کوئی اس کو فرق نہیں. اللہ کی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، عبرت ہے، اسے کوئی خبر نہیں. اس بندے کا یہ ٹورزم، اس بندے کا یہ سیر و سیاحت اس کے گلے پڑ جائے گا. اور جس بندے نے اس طرح سے اپنے آپ کو سیر و سیاحت میں لگایا، سفروں میں رکھا کہ اس سفر میں ہر سفر اس کے لیے ایک ایمان کو بہت زیادہ بڑھانے کا سبب ہوگا. اگر وہ اس سفر سے سیکھے گا، لوگوں کو دیکھے گا، کہیں فصلیں، کہیں باغات، کہیں پہاڑ، کہیں چٹانیں، کہیں ہموار زمینیں، کہیں آبشاریں، کہیں بنجر زمین، کہیں نہریں، کہیں دریا، کہیں سمندر، مختلف لوگ ہیں، مختلف امور ہیں، مختلف مزاج ہیں، مختلف حالات ہیں، مختلف موسم ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کر بندے کا ایمان بڑھتا ہے کہ میرے رب نے اس دنیا میں کیا کیا میری ہدایت کا سامان رکھا ہوا ہے. لیکن یہ ساری باتیں اس بندے کو فائدہ دیں گی جو غفلت میں نہیں ہوگا. اور جو غفلت میں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، اس کا حساب قریب آتا جا رہا ہے اور وہ اپنی غفلت کی وجہ سے ان ساری ایمان کی چیزوں سے غافل ہو کر اپنے اجر اور اپنی بلندی، اپنی کامیابی پر کام نہیں کرے گا، بلکہ اپنی دنیا میں ایسا مگن ہوگا کہ اچانک پھر اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئے گی تو پھر وہ یہی کہے گا یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے ہماری بربادی، ظلم کر رہے تھے. قد کننا فی غفلت من هذا بل کننا ظالمین، ہم تو اپنے اس انجام سے کہ موت بھی آنی ہے، حساب بھی ہونا ہے، ہم تو اس سے غفلت میں تھے. بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو ظلم کرنے والے تھے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کریں. اللہ ہمیں اپنے انجام کو یاد رکھنے کی توفیق دیں. اللہ ہمیں غفلت سے نکال دیں. اللہ غفلت میں ڈوبے ان دلوں کو ایمان سے بھر دیں، یقین سے بھر دیں. اللہ غفلت کی جگہ پر یقین کو پیدا کر دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ناسمجھی اور دلوں کے اندھے پن سے ہمیں نجات دے کر دلوں کو منور کر دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.